دشمن ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا گہرے دوست دشمن ہو جائیں گے آپس میں. لیکن سب نہیں، قرآن کہہ رہا گہرے دوست دشمن ہو جائیں گے آپس میں، لیکن ولی دشمن نہیں ہوں گے. ولی وہاں بھی تمہارے مددگار ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی وہاں بھی مددگار ہوں گے. اور معلوم ہے کیسے؟ اللہ اکبر. ان سے حکم ہوگا جاؤ جنت میں، ولیوں سے نا، متقین سے. اللہ فرمائے گا جنت میں جاؤ. تو یہ معلوم ہے ٹھہریں گے اور ٹھہر کے ناراض ہو کر دکھائیں گے. سبحان اللہ. ناراض کس سے ہو کر دکھائیں گے؟ اللہ سے ناراض ہو کر دکھائیں گے. وہ کہیں گے ہم جنت میں نہیں جاتے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے میرے ملائکہ دنیا جنت کی طلبگار، دنیا جنت کو ڈھونڈ رہی ہے، مانگ رہی ہے، لیکن ان سے ہم فرما رہے ہیں جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں. جب دیکھا گیا تو اعلیٰ حضرت بھی کھڑے ہیں ناراض ہو گئے. سبحان اللہ. تو مفتی اعظم کھڑے ہیں، تو تاج الشریعہ کھڑے ہیں، غریب نواز کھڑے ہیں، غوث اعظم کھڑے ہیں، علاء الدین کھڑے ہیں، نظام الدین کھڑے ہیں، فرید الدین کھڑے ہیں، شمس الدین کھڑے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں فرشتوں پوچھو نا ان سے. ہم کہہ رہے ہیں جاؤ جنت میں جاؤ، ہم تو نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ فرشتے آئیں گے سوال کریں گے جنت میں کیوں نہیں جا رہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں مولا ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے، ہمارے مریدین، معتقدین و متوسلین کچھ جہنم میں جل رہے ہیں. اے مولا جب تک انہیں جہنم سے رہائی نہ ملے گی، ہم تیری قسم کھا کے کہتے ہیں ہم جنت میں قدم نہیں رکھیں گے. سبحان اللہ. جاؤ ذرا سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. واہ واہ. ہاں. اچھا ایک بات سنو تو مزے کی طرح. دوست تمہارے بھی بہت ہیں نا دنیا میں. دوست کون ہے پتا؟ کنچدا. ارے بولو ہے نہیں؟ کنچدا دوست ہے. کان سی دوا لیا؟ بولے میرا دوست ہے. اچھا. شرابی منہ سے بھکا بھکا رہی ہے، بولے میرا دوست ہے نہیں. جواری کھیل لیا، بولے میرا دوست ہے. قرآن کہہ رہا ہے دوست نہ قیامت میں دشمن ہوا دے رہی ہے. ہاں. تو دوست وہ ہوں گے جو متقی ہیں، بے شک. اور متقی جو ہیں غوث اعظم ہی نہیں، امام بھی تمہاری مسجد کا متقی ہے. سبحان اللہ. تمہارے مدرسے کا مدرس بھی متقی ہے. یہ کہ مولا ہمارے چاہنے ماننے والے یہ جہنم میں چل رہے ہیں. اے ریحان گڑبڑ مت کرو، جہنم میں چل رہے ہیں. توجہ. اللہ فرمائے گا ان سے پوچھو گے چاہتے کیا ہو؟ تو فرشتے پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بتا دو چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں چاہنے کی بات کر رہے ہو. جب تک جہنم سے انہیں رہائی نہیں ملے گی جنت میں جان گے نہیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں ذرا ان سے کہہ دو کہ جو جو تمہارے چاہنے اور ماننے والے ہیں نکال لو انہیں جہنم سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نکال لو انہیں جہنم سے، جنت میں داخل کر دو. سزا پوری نہیں ہوئی ہے ابھی سزا پوری نہیں ہوئی لیکن نکال لو. اچھا یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ فرشتوں تم نکال دو، یہ ہو سکتا تھا نا. لیکن فرشتے کب نکالیں گے؟ اس ٹائم نکالتے جب سزا پوری ہو جاتی. لیکن اللہ فرما رہے کہہ دو ان سے کہ جہنم سے نکالو. ابھی ہاتھ بڑھایا جہنم سے نکال لیا. بولے میرا مرید ہے، غوث بولے میرا مرید ہے، خواجہ بولے میرا مرید ہے، نظام الدین بولے میرا مرید ہے، اور بریلی کا تاج الشریعہ بولا میرا مرید ہے، امام احمد رضا بولا یہ میرا مرید ہے. اب نکل کے آ گئے، نکل کے زور سے آ گئے، نکل گئے. اچھا یہ بتاؤ کنچھدے نے نکالا کہ پرہیزگار نے نکالا؟ زور سے بولو. ہاں مگر تمہارے یہاں تو کنچھدے کو اہمیت زیادہ دے رہے ہیں. وہ کنچھدا ایسا آئی
کہ کسی دن کہیں نام لکھ گیا الٹا سیدھا تو پکڑوا تجھے بھی دے گا. آ کے کنچتا اس کے سنگ بیٹھ گیا تھا. بولے ہے نہیں بالکل حق بات. یہ انچدے اور کنچدے سے پھر رہے ہیں. اور ابھی کیا ابھی تو دیکھیے اگر کوئی ہیرو ناک چھدوا کے آ گیا تو یہ ناک میں ہی بندہ پہنے گا ضرور, مانے گا نہیں. ہاں ناک میں بھی بندہ پہنے گا. اچھا کچھ لوگ تو چلو یہ فیشن میں پہننے ہیں. ایک تو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا, بولے صاحب کان میں دوریا میں یوں پہنوں. میں نے کہا کیوں پہنا ہمیں بتا دو. بولے ہم یوں پہنے ہیں کہ جیسے نہیں سفر میں ہیں اور پیسے نہیں ہیں تو اسے بیچ کے تو آ جائیں گے. اور میں نے کہا کسی نے کان کاٹ لیا تو کسی نے کان ہی قتل دیا دوریا کے چکر میں تو کیا بیچو گے. ہاں بولے ہاں یہ تو ہے. ہم نے کہا سنو بھروسہ دوریا پہ نہیں, بھروسہ تو ذات خدا پہ کرو. اور بریلی کے امام نے تھپکی دے دے کے کہا غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا زور سے آواز آ, بے کسوں کا سہارا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا نبی تو ہے ہی بے کسوں کا سہارا, لیکن یہ بغداد کا عبد القادر بھی بے کسوں کا سہارا ہے. سبحان اللہ. بغداد کا غوث بے کسوں کا سہارا ہے. ارے یار جو طاقت حکومت نہ کر سکے, جو کام حکومت نہ کر سکے, یہ ہندوستان کی یو پی پولیس سے دلی پولیس نہ کر سکے, پوری دنیا مل کے نہ کر سکے, غوث اعظم آن کی آن میں اشارے میں کر دیتے. ارے کیسے, آؤ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو سر. آ گئے ایک آدمی روتا ہوا, سرکار بغداد بیٹھے اور آ کے بولا سرکار آبرو بچا, حضور عزت بچا. ولی عزت بچاتے ہیں, اور آج کے جو دوست ہیں نا وہ عزت تمہاری ختم کراتے ہیں. یہ بات میں تجربے کی بول رہا ہوں, گہرے کتنا ہو دوست, لیکن وہ یہ نہیں چاہے گا کہ تمہاری عزت اس سے زیادہ ہو جائے. سوچے گا یہ دوستی پکی ہے لیکن مالدار زیادہ میں بنوں, عزت دار زیادہ میں بنوں, پہچان والا زیادہ میں بنوں. وہ آگے گیا سرکار میری عزت لٹنے لگی ہے, بچا لو عزت. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اوہو رونے لگا. بولا سرکار 16 سال کی بیٹی, 16 سال کی, جس کو میں نے بہت پیار سے پالا, اچھی تربیت کی, سرکار وہ میری بیٹی چھت پہ چڑھی تھی, آج اتر کے نہیں آ سکی. حضور میں نے میرے محلے میں پوچھ لیا, ہلکے ہلکے رشتہ داریوں میں بھی پوچھا, سرکار وہ بیٹی میری چھت پہ چڑھی تھی وہیں سے غائب ہو گئی. آپ نے فرمایا پوچھ لیا؟ بولا سرکار پوچھ لیا, لیکن وہ میری حسین و جمیل و خوبصورت بیٹی چھت سے اتر کے نہ آ سکی, مجھے مل نہ سکی, لیکن اس بات کا پتہ ابھی کسی کو نہیں ہے, میں نے محلے میں بھی نہیں بتایا. آپ نے فرمایا اچھا, بند کیا بھی آنکھیں. اچھا ایک بات بتاؤں, یہ اللہ والے جب ہی کا دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھلی ہوتی, اور جب دور کا یا اندر کا دیکھتے ہیں تو آنکھیں بند ہوتی. کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ الٹی ہی چالیں چلتے ہیں دیوان گانے, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. آپ نے فرمایا اچھا بیٹی تیری 16 سال کی اور مل ہی نہیں پا رہی ہے. توجہ بھیا, مل نہیں سک رہی, 16 سال کی بیٹی مل ہی نہیں رہی ہے. اچھا آج کا اگر ہوتا تو اس سے رو کے پوچھتا اور جا کے ہنس کے بتاتا تھا, پتہ بھی ہے کیا کلوہ کی روڑیاں بھاگ گئی. وہ حال ہی ہوتا نہیں ہوتا, پوچھتا رو کے, بولا ارے کوئی بات نہیں, تمہاری بے عزتی تو ہماری بے عزتی ہے. یہ دل پہ آگے بتاتا اور سنبھال کے جا کے اٹریا سردار نگر کے چوراہے پہ ایک سگریٹ لیتا اور دھواں نکل لیا ہوتا, پتہ نہیں چلتا کہ منہ ہے بھٹے کی چمڑی ہے. وہاں چٹکی مار کے کہتا, بولے پتہ بھی ہے بہت ہی بن گیا تھا, جوڑے بھاگ گئی. لیکن غوث اعظم نے فرمایا سن,
اور فلاں ٹیلے پہ، اور اس ٹیلے پہ بیٹھ جا اور پڑھ لے بسم اللہ علانیت عبد القادر، انگلی پہ پھونک، اور انگلی پہ پھونک کے اپنی چاروں طرف چیتا کاٹ دے، حصار کر لے، اسی میں بیٹھ جا۔ آدھی رات کے ٹائم۔ اور جہاں کا پتہ دیا تھا نا آپ نے، وہ جگہ ایسی خطرناک تھی کہ وہاں دن میں نہ رکتا آدمی۔ اب یہ پہنچے اور وہاں جا کے جو تھے انہوں نے حصار کر لیا، بیٹھ گئے۔ لیکن بھیا جب رات کا اندھیرا اور بڑا اور بڑا اور بڑا، آدھی رات کے بعد کا ٹائم ہوا، اب جانے دو جنات وہاں سے، تب جناتوں کی سواری گزر رہی ہے۔ اب بتاؤ پیٹ میں قدر ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی؟ ارے جنات گزر رہے ہیں وہاں سے، اور بیابان جنگل، اور اس میں بعد میں جنات کا جو بادشاہ آیا، اس نے آ کر کے جو اس پہ حملہ کیا، حملہ کر دیا اس نے، حملہ جیسے کیا غضب میں آ کر کے، لیکن وہ جو نا لکیر تھی اس پہ ٹکرایا پیچھوں کے، اس نے بھی کیا سن تو بادشاہ ضرور ہے جنات کا، لیکن میں یہاں کے خود نہیں بیٹا، غوث میں بٹھایا ہے، سبحان اللہ، غوث میں بٹھایا ہے، اور جب تک میرا کام پورا نہیں ہوگا میں یہاں سے اٹھنے والا بھی نہیں ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، ذرا سبحان اللہ۔ اس نے کیا غوث نے بٹھایا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا کہا؟ کہا سرکار نے فرمایا کہ جنات کا بادشاہ آئے گا اس سے کہنا۔ یہ بولا بادشاہ تو میں ہی، اور یہ بتا تجھے غوث اعظم نے بھیجا؟ کہا بالکل۔ اوئے ہائے، تاریخ بتاتی ہے کہ جنات کا بادشاہ، لیکن پسینے میں بھیگ گیا۔ غوث اعظم کا نام سنا، تھر تھر کانپا، پسینے میں بھیگا، بولا مجھے پتا نہیں تھا، میں تو ہلاک ہو جاؤں۔ غوث اعظم کا تو مرید ہے، ہم مرید ہو، اللہ اکبر۔ اس نے کہا اے ابو سعید خدری، بیٹھنے والے کا نام ہے، بادشاہ کہہ رہا تو مجھے معاف کر دے، تو سرکار سے مت کہنا۔ اس نے کہا چلو ابھی تو بات آگے بڑھاؤ، یہ تو بعد میں رہے گی، کم یا نہیں کم۔ بولے یہ بتا کام کیا؟ بولا میری لڑکی غائب ہو گئی چھت سے، 16 سال کی بیٹی ہے۔ بادشاہ جنات کا، اس نے جو آواز ماری ہے نا تمام جنات آ گئے۔ جب آئے جنات، اس نے کہا کہ اس کی بیٹی کون لے گیا ہے؟ ابھی ابھی پتہ ملنا چاہیے۔ اتنے سخت کنڈ میں ابھی ابھی ملنی چاہیے۔ تمام جنات یہاں وہاں یہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد لائے پکڑ کے ایک جن، کہا سرکار یہ لے گیا۔ کہا یہ کاملہ، تو بات تو بغداد کیا۔ بولے کہ یہ چین میں نا، چین کے پہاڑوں میں ایک پہاڑی اندر، اور اس پہاڑی میں بھی نیچے غار میں چھپا ہوا بیٹھا تھا اسے لے کے۔ اس بادشاہ نے کہا ظالم تجھے پتہ نہیں ہے کہ بغداد سے عبد القادر جیلانی کے شہر سے تو لڑکی لے گیا؟ مجھے پتہ نہیں ان کی حکومت کہاں تک ہے۔ لڑکی دی اور بادشاہ جنات نے کہا جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مارو، گردن اڑائی، لڑکی باپ کے حوالے۔ اب بادشاہ چل دیا۔ اب انہوں نے بلایا ابو سعید خدری نے، بولے اب بات سن۔ بولے بتاؤ۔ بولے یہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ غوث اعظم سے تم بھی ڈرو ہو کیا؟ زور سے بولو، غوث اعظم سے کہ تم بھی ڈرو ہو کیا؟ بولے تو ڈرنے کی بات کرتا، ہمارا معاملہ تو یہ غوث اعظم دنیا کے اگر اس کونے میں ہو اور ہم دنیا کے دوسرے کونے میں ہو، اگر نگاہ جلال اٹھ گئی ہم وہیں جل کر خاک ہو جائیں گے۔ ایک نعرہ کھول کے لگا دو سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کرامات غوث اعظم، شان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، سرزمین سردار نگر، مدرسہ شرافت العلوم۔ لیکن مولانا نوشاد صاحب
یہ مولانا آدمی ہیں. ہاں تو ایک بات دیکھو آپ وہاں سے بھی کہاں جا رہے ہیں حاضر کی ہماری تقریب پوری کرنی. چلو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. بزرگ لوگ ہیں اور ان کی تو دعائیں بہت ہیں اور ہم لوگ تو دعائیں والے ہیں. ہاں ریحانی کا پوری بیٹھے ہیں ریحانے بھاگ لیا دیکھا ہے. اچھا زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کچھ مقررین نا تقریروں میں ٹیپ اڑاتے ہیں بہت اس بات کی. کون سی عارف صاحب بولے کہ وہ نا اور تب دن آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہاں مکر تو ہے لیکن مکر میرے تجربے کے حساب سے 20% بھی نہیں ہے. حقیقت ہے غوث اعظم کے دور میں لڑکی چھت سے لے گیا تھا اٹھا کے جنی تو لے گیا تھا. آج کیا نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ عورت جا رہی ہے گھر میں سے نکل کے تو دیکھو جیسے منہ پہ چوکھا لگ گیا لال لال ہے نہیں ہے لال مہوٹ اور جو بالکل کلو تھی اب تو بھوری ہے. اچھا بولو ہے نہیں ایسے پہچان ہی نہیں ہو رہی پہچان ہی نہیں ہو رہی. بچہ اگر پیچھے رہ گیا تو وہ آگے کہہ رہے آگے میری امی کہاں پہچان ہی نہیں رہا. بالکل ایسا لگ رہا کہ جیسے آٹے کے کنٹر میں منہ ڈال کے آئیے ہے نہیں ایسا. ہائے ہائے منہ کالا تھا بھورا کر لیا. اے سنو اب حدیث سن لو ذرا جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ. اچھا ایسا ہے نہیں بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بتاؤ جب ایسی کنڈیشن میں جب نکلیں گی گھر میں سے اچھا کسی بھی عورت کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی جب یہ اتنی تیاری سے نکل رہی ہے ہونٹوں پہ لالی ناخن پالش پاؤڈر اور اتر اور بتر کیا کیا ہے کہ نہیں ہے سب چھڑک کے اور کیا کیا بالکل جیسے پٹورے پہ سے آ رہی اتر کے. مجھے یہ بتاؤ یہ سب کام جو کر رہی اسی لیے تو کر رہی کہ مجھے دیکھیں لوگ. اس کے علاوہ کوئی اور خواہش تو نہیں ہے نا اس کی. مجھے دیکھیں یہ تو مطلب ہے نا مجھے دیکھیں. تو اب انسان ہی تھوڑی دیکھا تو جنات بھی دیکھتے ہیں اور ہوں سے لگ گیا پیچھے. اور جب وہ آیا تو وہ کہہ رہی ہے کہ پوری دیہ ٹوٹ رہی ہے. اللہ میرے وجہ نے کیا کیا اس میں بولو ہے کہ نہیں ایسا کہ پوری دیہ ٹوٹ رہی ہے. دیہ نہ ٹوٹے گی تیرا گھر بھی برباد ہوگا تو فکر مت کرے. تو شیطان لائیے لگا دے گھر میں کو باہر سے اور امیاں کو لکھنے دو اتارے کا پورا سامان ذرا سنبھال کے قلم چلا کے بولے گا ایسا تم لاؤ گے تو بیٹھے گا 25 کا ہمیں دھوکہ مل جاؤ کہ بولے لو میاں تمہیں لیے میاں جو لگ گیا گھر کو چوہے کی طرح یہ چوہا کھیت کو لگ جاؤ کرنے دو گھر کو پٹ بولو ہے نہیں ایسا. یہ میرا غلط کرا رہی ہے ورنہ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کہیں سے کہیں جائے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو اس گھر میں جھماجھم خدا کی رحمت برسا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت جشن غوث الورا سرزمین سردار نگر. یہ مدرسہ ہے نا مدرسہ. ایک حدیث ذرا سمجھو ذرا جھوم کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. ہاں اصلاح ہو جائے تمہارے اعمال کی اور عقیدے کی دونوں کی. مدرسہ ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو لالی اور پاؤڈر یہ فیس پاؤڈر یہ ناخن پالش یہ ڈرامہ وہ ڈرامہ سب چھوڑو بھاگ میں جائے. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں توجہ جس گھر میں قرآن رکھا ہو پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے خالی رکھا ہو اس گھر کی زیارت کرنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں. سبحان اللہ. آسمان کے فرشتے آتے ہیں. اور ایک حدیث وہ سناؤں میں تمہیں جو آپ نے سنی اس سے ہٹ کے آ گئی جو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے. لوگ سناتے ہیں نا دستار میں بولے جس کا بیٹا حافظ ہو گیا اس کے باپ کے سر پہ جنت کا تاج رکھا جائے. ہوتا نہیں ہوتا. ہم بغیر حافظ کے لیے رکھوائے دے رہے ہیں. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجين
فما ظنكم بالذي عمل بهذا. یہ ہو گئی حدیث. جب ترجمہ ہوگا تو ایمان کھل جائے. حدیث وہ سناتے ہیں لوگ جو حافظ بنے، لیکن حدیث یہ میں نے وہ پڑھی ہے میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن پڑھ لیا، اس میں حافظ کی بھی قید نہیں رہ گئی ہے. میرے آقا فرماتے جس نے قرآن پڑھ لیا، لیکن پڑھنا ہی کافی نہیں. میرے نبی نے یہ بھی فرمایا قرآن پڑھ لیا اور اس پہ عمل بھی کر لیا. قرآن پڑھ لیا اور اس پہ عمل بھی کر لیا. پڑھنے سے بھی کا خالی کام نہیں چلتا. قرآن پڑھ لیا اور اس پہ عمل بھی کر لیا. قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر پہ جنت کا تاج رکھا جائے گا. سبحان اللہ. جنت کا تاج رکھا جائے گا. قیامت میں لوگ اچھا وہ تاج ایسا نہیں ہوگا دوڑہ اعصم من دور الشمس. میرے آقا نے فرمایا وہ تاج آسمان کے سورج سے زیادہ چمک رہا ہوگا. قیامت میں رکھا ہوگا وہ تاج. اب لوگ پوچھیں گے بولے یہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کام کر لیا تھا ایسا جس کی وجہ سے تمہارے سر پہ ایسا تاج رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی پھیکی پڑنے لگی ہے. یہ کہیں گے ہم نے کچھ نہیں کیا تھا. ہاں اپنے بیٹے اور بیٹی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا تھا، قرآن پڑھنا سکھا دیا تھا اور اس پہ عمل کرنا سکھا دیا تھا. میں کہتا ہوں عزت دار کوئی نہیں جو بنگلہ بنا لے، جو کوٹھی بنا لے، جو بڑی گاڑی لے لے. سمجھدار و عزت دار وہ ہے جس کی عزت قیامت میں فرشتے کر رہے ہوں. سبحان اللہ. فرشتے کر رہے ہوں. اور آج لوگ سارے کام زیادہ تر یوں کرتے ہیں. بولے لوگ ہماری طرف کو دیکھیں، ذرا کپڑا اچھا پہنیں گے لوگ دیکھیں، گاڑی لیں گے لوگ دیکھیں. میں کہتا ہوں یہاں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن بیٹے کو قرآن پڑھا کے جا، بیٹی کو قرآن پڑھا کے جا. قیامت میں ہی نہیں دیکھوں گا، آسمانوں کے فرشتے بھی دیکھیں گے. سبحان اللہ. آسمانوں کے فرشتے بھی دیکھیں گے. اور جن کا نام لے رہے ہیں نا غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم، معلوم ہے رات کو کھڑے ہو کے 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے آپ. سبحان اللہ. پڑھتے تھے 1000 رکعت پڑھتے تھے. آج ہمارے گھروں کے اندر سب کچھ ہے، اے سی بھی لگا ہے، بلڈنگ بھی بنا ہے، گاڑی بھی کھڑی ہے، دولت کی گڈی بھی رکھی ہیں. لیکن مجھے بتاؤ کیا لوگوں کو دماغی سکون ہے؟ آج نہیں ہے نا. کوئی تو اپنے کاروبار کو لے کے پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی کسی بات سے پریشان ہے. لیکن ہاں یاد رکھو سکون دولت میں ہے ہی نہیں، سکون کوٹھی اور بنگلے میں نہیں ہے. اگر سکون دیکھنا چاہتے ہو تو سکون مکان میں نہیں ہے، ارے وقت قرآن میں ہے، نماز میں ہے، خدا اور مصطفیٰ کے ذکر میں سکون ہے. بے شک حق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت ذکر مصطفیٰ، جشن غوث الورا، سرزمین سردار نگر. تم تو یار کچھ بھی کر لو، غور سے سننا میری بات، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ غور سے سن لو. غوث اعظم کی ماں، آج جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا گھروں میں، یہ شرابی پیدا ہو رہے ہیں، ہے نا. شرابی پیدا نہیں ہو رہے ہیں، شرابی بنائے جا رہے ہیں. جواری پیدا نہیں ہو رہے ہیں بھیا، جواری بنائے جا رہے ہیں. معلوم ہے یہ جو گھر میں یونیورسٹی ہے جس کا نام اماں یونیورسٹی ہے، اماں یونیورسٹی، اماں دارالعلوم، اماں مدرسہ، وہ ہے کہ نہیں؟ یہ جو اماں مدرسہ یہی گڑبڑ ہے. اسی مدرسے کے اندر جو تربیت ہے اس نے آگ لگائی ہے. فرق کیا ہے؟ آج کی ماں جب دودھ پلاتی ہے وہ دودھ پلاتے پلاتے گانا سناتی ہے، نہیں ایسا؟ گانا سناتی ہے، وہ گانا سناتی ہے. اور پہلے کی ماں جب دودھ پلاتی تھی وہ گانا نہیں سناتی تھی، وہ قرآن سناتی تھی.